اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 6 آیات 61 تا 77 ترجمہ اور وضاحت سبق نمبر 6 ہے ترجمۃ القرآن جماعت نحم آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وہ اللہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں سورج بنایا اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ تبارک برکت والا ہے، الذی وہ جو، جعل بنایا بنائے، فی میں حرف جار ہے، سمائی آسمان، سما آسمان، بروجن برج ستاروں کے گروہ، برج بنائے ستاروں کے گروہ بنائے، اور جعل بنایا بنائے، فی میں ہا اس میں، فی ہا اس میں، سراجن سورج، اور بنایا جعل بنایا، فی ہا اس میں، سراجن چراغ۔ چراغ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، تو سورج چراغ ہے یعنی اس کی اپنی روشنی ہے۔ اور قمرن چاند، منیرا چمکتا ہوا روشن، یعنی اس نے چمکتا ہوا روشن چاند بنایا اور چراغ بنایا۔ چاند کو منیرا کہا یعنی وہ مستعار روشنی سے، سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، جبکہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اسے چراغ کہا گیا۔ آیت نمبر 62 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، شاہ یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور ہوا وہ مذکر کے لیے، وَهُوَ الَّذِي وہ جو، جس، جعل بنایا یا بنائے یا بنائی، اللیل رات، لیل کہتے ہیں رات کو، جس نے رات بنائی، اور نہار دن، اور وہ جس نے رات تخلیق کی، جس نے رات بنائی اور جس نے دن بنایا، خلفتاً پیچھے آنے والی، یعنی رات جو ہے وہ دن کے پیچھے آتی ہے، لمن تاکہ، اس لیے کہ، ارادہ کرے، ان یہ کہ، یذکر غور کرے، ذکر کرے، او یا ارادہ کرے، شکورا شکر گزاری کا۔ اور وہ جس نے رات بنائی اور دن بنایا، پیچھے آنے والی، لمن ارادہ اس لیے کہ جو کوئی ارادہ کرے، اور یہ کہ اس پر غور کرے، اور جب وہ غور کرے اور سمجھے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے تو پھر اس پر شکر گزاری کرے۔ آیت نمبر 63 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں
جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ یہاں سے اللہ کے بندوں کی خصوصیات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، اس رحمان کے بندے جو اس اللہ کو پسند ہیں، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے کوئی ان پڑھ، جاہل اور کم ظرف اور کم علم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان میں الجھنے کے بجائے انہیں کہتے ہیں سلامہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی میں اس موضوع پہ، میں اس بحث میں، فضول بحث میں نہیں پڑتا۔ یعنی وہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی بحثوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، کیونکہ اس سے ما سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ، کم علم لوگ، ناتجربہ کار لوگ ان سے بحث کرنے لگتے ہیں، ان سے الجھنے لگتے ہیں، تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ وہاں سے اس بحث سے جان چھڑاتے ہیں، کیونکہ یہ ما سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی اس سے حاصل حصول نہیں ہوتا۔ واہ اور عباد، عبد کی جمع ہے عباد، عبد بندہ، غلام، عباد اس کی جمع ہے بندے، عباد الرحمن رحمان کے بندے۔ اور جب رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون چلتے ہیں، علی پر، ارض زمین، زمین پر چلتے ہیں، ہونا آہستگی سے، وہ اور اذا جب، اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے، گفتگو کرتے ہیں ان سے، جاہلون جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، کم علم لوگ، ناتجربہ کار لوگ، جنہیں پتہ نہیں ہوتا مسائل کا، جن کے پاس معلومات اپ ڈیٹ نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ اس بحث میں الجھنے کے بجائے کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں سلامہ، سلام ہو، یعنی آپ سلامت رہیں، اور وہ یہ کہہ کر اس بحث سے، اس گفتگو سے وہ پرے ہٹ جاتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ توتکار کا جواب نہیں دیتے، وہ خواہ مخواہ کی بحثوں میں نہیں الجھتے۔ اللہ کے بندوں کی یہاں دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، مغرور ہو کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، اور جب گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے بحث میں نہیں الجھتے اور کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، یعنی وہ یہ کہہ کر اس بحث سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 64، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں تیسری خصوصیت بیان کی گئی ہے عباد الرحمن کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اللہ کے بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے التجائیں کرتے ہیں۔ واہ اور الذین وہ لوگ، یبیتون راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے کرتے ہوئے، سجدے میں، واہ اور قیامن قیام میں، یعنی اللہ کے نیک بندے راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 65،
वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। वल्लज़ीना, और जो लोग, और वो दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अर्ज़ करते हैं, है हमारे रब हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर दे, बेशक उसका अज़ाब तकलीफ़ दे है। यानी वो अल्लाह से ये इल्तिजा करते हैं, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपने अज़ाब को हमसे फेर दे, हटा दे, क्योंकि तेरा अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत तकलीफ़ देने वाला है। वाह, और अल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बना, है हमारे रब, अस्रिफ़, दूर रख, दूर कर दे, अन्ना, हमसे, अज़ाबा, अज़ाब, जहन्नमा, जहन्नम का, इन्ना, बेशक, अज़ाबहा, उसका अज़ाब, काना, है, गरामा, सख्त तकलीफ़ दे। वो अल्लाह से दुआएं करते हैं, हमारे रब, है हमें पालने वाले, हमसे दुख देने वाले अज़ाब को दूर कर दे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, बेशक ये तेरा अज़ाब जो है वो सख्त तकलीफ़ देने वाला है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें जहन्नम की अज़ाब से बचाए। आयत नंबर 66, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मकामा, बेशक वो बुरी जगह है, यानी वो जहन्नम बड़ी बुरी जगह है, चाहे उसमें थोड़ी देर के लिए रहा जाए, मुस्तक़र्रन, थोड़ी देर के लिए ठहरा जाए, व मकामा, या ज़्यादा अरसे तक ठहरा जाए, वो हर लिहाज से बहुत ही बुरी जगह है। चाहे थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएं या ज़्यादा देर के लिए जाएं, मुस्तकिल तौर पर चले जाएं, बहुत ही बुरी जगह है। तो इसलिए अल्लाह के बंदे अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि है अल्लाह, है हमारे रब, हमें इस जहन्नम की आग से बचा, इस अज़ाब से बचा, क्योंकि ये अज़ाब बहुत दर्द देने वाला है, बहुत तकलीफ़ देने वाला है। इन्नहा, बेशक वो, साअत, बुरी है, मुस्तक़रन, ठहरने की जगह, बेशक वो बहुत बुरी जगह है ठहरने के लिए, थोड़ी देर के रुकने के लिए भी बुरी जगह है। वाओ, और मकामा, रहने की जगह, मुस्तकिल रहने की जगह, यानी अल्लाह वो जगह, चाहे उसे थोड़ी देर के लिए रहा जाए या ज़्यादा देर के लिए रहा जाए या हमेशा के लिए रहा जाए, यह बहुत ही सख्त जगह है, बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जगह है। लिहाजा अल्लाह के बंदे इससे बचने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। आयत नंबर 67, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़कू लम युसरिफ़ू व लम यक़तरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। यहाँ अल्लाह के बंदों की, इबादुर रहमान की एक खुसूसियत और बयान की गई है। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, और उनके दरमियान मियाना रवि इख्तियार करते हैं। यानी अल्लाह के बंदे जब खर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करते, बल्कि उनके दरमियान में रहते हैं। तो रहमान के बंदों की, अल्लाह के नेक बंदों की एक खुसूसियत यह बताई है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी होती है। वो फजूल खर्ची भी नहीं करते, खामखा ऐसी चीज़ों पे अपना रुपया बर्बाद नहीं करते जिनकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो कंजूसी करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंतहाई अहम और ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी खर्च ना करें, ऐसा वो नहीं करते। ना तो वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करते हैं, मियाना रवि इख्तियार करते हैं।
تو یہ ایک بہت بڑا جو معاشی انتظام یا فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جب خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچی نہ کریں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں، فضول رسم و رواج میں خرچ نہ کریں، لیکن کنجوسی بھی نہ کریں کہ انتہائی ضروری جو چیزیں ہیں ان پر بھی خرچ نہ کریں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے ایسا کرتے ہیں۔ واہ اور الذین وہ لوگ اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم ہرگز نہیں، یسرفوا فضول خرچی، اسراف، وہ ہرگز فضول خرچی نہیں کرتے، واہ اور لم ہرگز نہیں، یقتروا بخیلی، کنجوسی، اور اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بہت زیادہ بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، واہ اور کانا ہے، بینا درمیان، ذالکا اس کے، بلکہ وہ ان کے درمیان میں رہتے ہیں، قوامہ اعتدال، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ یہاں اللہ کے بندوں کی ایک خوبی اور بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یعنی وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود نہیں بناتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یہاں اللہ کے بندوں کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، دوسری ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسری خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، کیونکہ یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور جو یہ کام کرے گا اس کا بدلہ جو ہے وہ قیامت میں ضرور پائے گا۔ آیت نمبر 68، واو اور الذین وہ لوگ لا نہیں، یدعون پکارتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں، مع ساتھ اللہ کے، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے ہیں الہن کوئی اور الہ، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، آخرہ کسی دوسرے کو، و لا نہ، اور نہ ہی یقتلون قتل کرتے ہیں، نفس کسی جان کو، کسی نفس کو، التی جسے حرمہ جسے حرام کیا ہے اللہ نے جسے حرام کیا ہو، اللہ نے جس سے منع کیا ہو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، و اور لا نہ، یزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ناجائز جنسی تعلق قائم نہیں کرتے، واو اور من جو، یفعل جو ایسا کرتا ہے، جو ایسا کرے گا، ذالکا وہ، یلقا مبتلا ہوگا، اسامہ سخت گناہ میں، یعنی وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
नाहक कत्ल नहीं करते और ज़ना नहीं करते, क्योंकि इन कामों में जो मुब्तला होगा, जो ये गुनाह करेगा, उसके लिए बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त अजाब है। आयत नंबर 69, युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़यामती व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की एक खूबी और बयान की गई है, और ये कहा गया है कि वो बचते हैं उससे, उसका अज़ाब बढ़ा दिया जाएगा और वो इसमें ज़िल्लत के साथ हमेशा रहेगा। यानी वो लोग जो पीछे जिन गुनाहों का ज़िक्र किया गया है, अल्लाह के नेक बंदे उससे बचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, वो ये जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका अज़ाब बढ़ा दिया जाएगा और वो उस ज़िल्लत में हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे इससे बचने की कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो इन गुनाहों से, इन बुराइयों से वो बचें। युज़ाफ़ इजाफ़ा करेगा, लहू उसके लिए, अज़ाब अज़ाब उसके अज़ाब में इजाफ़ा करेगा, यौमा दिन क़यामा क़यामत के दिन, वा और यख़लुद हमेशा रहेगा, फ़ीहि उसमें, मुहाना ज़िल्लत व ख्वारी के साथ। यानी अल्लाह के उन नेक बंदों को इस बात का इल्म होता है कि इस अज़ाब में इजाफ़ा किया जाता रहेगा क़यामत के दिन, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अगर वो इन गुनाहों से नहीं बचेंगे तो उनके लिए ज़िल्लत और ख्वारी होगी। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदे हर लम्हा हर वक्त इन बुराइयों से बचने के लिए कोशां रहते हैं। आयत नंबर 70, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान गफूरर रहीमा। मगर जिसने तौबा की और ईमान ले आया और नेक अमल किया, तो ये वो लोग हैं कि अल्लाह जिनके बुराई को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अगर कभी गलती से अनजाने में भूल कर कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो उससे तौबा कर ली जाती है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के इबादुर रहमान जो हैं, वो तौबा कर लेते हैं। जब वो तौबा कर लेते हैं और गुनाहों से बचते हैं और फिर नेक अमल करते हैं, तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाता है। सय्यिआतिहिम उनके गुनाह, हसनात नेकियों से, वाव और काना है अल्लाह गफूरा बख्शने वाला, रहीमा बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। यानी वो लोग जो तौबा कर लेते हैं और फिर नेक अमल करते हैं, दोबारा गुनाहों में मुलव्वस नहीं होते, सच्ची तौबा करते हैं, तो अल्लाह उनके गुनाहों को, उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देते हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत ही गफूर हैं, बख्शने वाले हैं और बहुत ही रहम करने वाले हैं। आयत नंबर 71, वमन ताबा व अमिल सालिहन फ इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा तो बेशक वो अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है। यानी तौबा जो करता है और तौबा करने के बाद फिर नेक अमल करता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उसकी गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, अल्लाह उसे अमल साले की तौफीक अता करते हैं। और जो कोई तौबा करता है और फिर तौबा करने के बाद वो नेक अमल करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करते हैं, अल्लाह उसकी तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह उसे माफ़ कर देते हैं और अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। वाव और मन जो ताबा तौबा करता है, जिसने भी तौबा की
اور واو اور عملہ عمل کیا عمل کرتا ہے صالحاً نیک اچھا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے صالح عمل کرتا ہے فَإِنَّهُ بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے الہ کی طرف اللہ کی طرف متابہ حقیقی توبہ کرنے والا۔ تو جو کوئی حقیقی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور اگر فضول قسم کی کہیں باتیں ہو رہی ہوں، فضول کوئی سرگرمی ہو رہی ہو تو وہ اس سے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، وہ اس میں شریک نہیں ہوتے، وہ اسے انجوائے نہیں کرتے، بلکہ وہ شریفانہ انداز میں شرافت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں۔ واو اور الذین وہ لوگ جو لا نہیں یشہدون گواہی نہیں دیتے ہیں الزور جھوٹ کی، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹے گواہ نہیں بنتے۔ واو اور اذا جب مروا گزرتے ہیں باللغو لغو بات سے، فضول بات سے، بے حیائی کی بات سے، ایسی بات ایسی سرگرمی جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ ساری لغو باتیں ہوتی ہیں، فضول قسم کی سرگرمیاں۔ ان سے جب وہ گزرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گزرتے ہیں مرو کرامہ باعزت طریقے سے، یعنی وہ ان سے نظریں بچا کر، ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے وہ ان فضول سرگرمیوں سے بچ جاتے ہیں، ان فضول باتوں میں الجھتے نہیں ہیں اور ان فضول رسم و رواج میں نہیں پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ جب فضول قسم کی رسم و رواج ہوتی ہیں، فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لاغ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، لطیفے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ان باتوں میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 73 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن ہیں، ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ عقل اور سمجھ کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ اس پر غور کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ واو اور الذین وہ لوگ اذا جب ذکروا ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے بآیات اللہ بآیات ربہم آیات کے ذریعے بھی ساتھ آیات ربہم ان کے رب کی، لم ہرگز نہیں یخروا گر پڑتے علیہا ان پر سمن بہرے ہو کر، واو اور عمیانا اندھے ہو کر، یعنی جب ان کو کوئی نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کے بارے میں اندھے اور بہرے ہو کر عمل نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔
کیونکہ اندھے اور بہرے ہو کر جب عمل کرتے ہیں تو وہ عمل کچھ عرصے کے بعد پھر رک جاتا ہے، لیکن جب شعور کی آنکھ سے سوچ سمجھ کر اور عقل جب ان چیزوں کو تسلیم کر لیتی ہے تو جب اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ عمل مستقل ہوتا ہے اور اس عمل سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے شعور اور عقل رکھتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ علم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور چیزوں کی نشانیوں کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور پھر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، وہ روشن چراغ ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، ہے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کو، یعنی ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے ازواج سے، اور بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے خاوندوں سے اور اپنی اولاد سے، اللہ ہمیں سکون عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور الذین وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، ھب لنا بنا ہمارے لیے، من سے، ازواجنا ہمارے ازواج میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، اور وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین متقیوں کا، امام اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا لیڈر بنا، یعنی ہمارے جو فالوورز ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے، وہ متقی ہوں، اور ہم لیڈرشپ اگر ہمیں ملے تو متقیوں کی، نیکوکاروں کی لیڈرشپ ملے، چوروں اور ڈاکوں اور بددیانتوں اور بد اخلاقوں کی امامت ہمیں نہیں چاہیے۔ آیت نمبر 75، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ وہ لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی جزا اونچے محلات ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان کی ملاقاتیں ہوں گی دعا اور سلام کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں استقامت دکھاتے ہیں، جنت میں ان کے لیے محلات ہیں، کیوں کہ انہوں نے ان تکلیفوں میں، جو انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اس پر صبر کیا، اور اس جنت میں جو ماحول ہوگا وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہترین ہوگا، وہاں کسی قسم کی لغویات نہیں ہوں گی، وہاں فضول باتیں نہیں ہوں گی، وہاں ملاقاتیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی ایک دوسرے کے لیے، نیک جذبات ہوں گے، اور ایک دوسرے کو سلامتی کی آرزویں ہوں گی، سلامتی کی دعائیں ہوں گی، سلام ہوگا اور دعا ہوگی، ایک شاندار اور معیاری وہ معاشرہ ہوگا جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ اولئک وہ سب لوگ، یجزون جزا دیے جائیں گے، الغرفۃ اونچے محلات، بڑے بڑے کمرے، بما اس سبب سے کہ صبروا انہوں نے صبر کیا، ویلقون اور ملیں گے، فیہا اس میں، وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، تحیۃً دعا کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، واو اور سلامہ اور سلامتی کا اظہار کریں گے۔ آیت نمبر 76، خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ جگہ ہوگی، محلات جو ہوں گے، بڑے بڑے کمرے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں،
हसनत बहुत उम्दा जगह है, मुस्तक़रन आर्जी ठहरने की जगह, और मकामा मुस्तकिल ठहरने की जगह। यानी ये जगह दोज़ख के बरक्स हमेशा रहने के लिए भी और आर्जी तौर पर रहने के लिए भी एक बेहतरीन जगह होगी, पुरसकून जगह होगी, जहाँ सलामती होगी, जहाँ लगवियात नहीं होंगे, जहाँ एक दूसरे के लिए दुआएं होंगी, एक दूसरे के लिए सलाम होगा। और इसमें यह भी सबक हमें है कि हम इस दुनिया में भी एक ऐसा ही माशरा कायम करें जहाँ एक दूसरे के लिए दुआएं करें, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें और एक दूसरे की सलामती चाहें। आयत नंबर 77। कुल मा या बाउबिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़बतुम फ़सौफ़ा यकूनु लिज़ामा। कह दीजिए, अगर तुम मेरे रब को नहीं मानते, तुम मेरे रब को नहीं पुकारते, तो उसे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुमने तकज़ीब की है, बस इसकी सज़ा तुम्हें लाज़मी मिलेगी। यानी आप उन लोगों से कह दीजिए जो अल्लाह को नहीं मानते, जो रब को नहीं पुकारते, उसके साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि रब को भी, अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुमने तकज़ीब की यानी तुमने जुटलाया, बस तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुल कह दीजिए, माँ नहीं, या बाऊ परवाह, बिकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी रब भी मेरे रब को, लाउला अगर, दुआउकुम तुम पुकारते हो, फ़क़द बस यकीनन, कज़ब तुमने जुटलाया, यकूनु है, लिज़ामा लाज़मी सज़ा। कह दीजिए कि तुम अगर रब को नहीं पुकारते हो, मेरे रब को नहीं पुकारते हो, तो फिर अल्लाह को भी, मेरे अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और तुम्हें इस जुटलाने पर सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तो स्टूडेंट, ये था आज का सबक, सूरह फुरकान का तर्जमा और उसकी वज़ाहत का ये आखिरी सबक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये असबाक पसंद आए होंगे और आपको समझने में आसानी होगी। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये तालीम मंजिल चैनल सिर्फ़ आपके लिए है, आपकी तालीम व तरबियत के लिए है, और इसमें दीगर मज़ामीन के असबाक भी मौजूद हैं। 250 के करीब इसमें असबाक मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस चैनल की आप इस तरह मदद कर सकते हैं कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इन असबाक को दीगर लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि इल्म का यह सफ़र जारी और सारी रहे। इसमें इस्लामियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, एजुकेशन और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 250 के करीब असबाक मौजूद हैं और ये चैनल रोज़ बरोज़ ग्रो कर रहा है। और हमारी ये कोशिश है कि तमाम असबाक को इस मीडियम में तब्दील कर दिया जाए, ताकि हमारे मुल्क में तालिब इल्म जहाँ कहीं भी हैं वो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारा जो तालीमी मेयार है वो बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।